اچھا جی، تو آج ہم بات کرنے والے ایک ایسی کتاب کی جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔ جی ہاں، نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ۔ چلیں صرف 5 منٹ میں اس کے پیچھے چھپے رازوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کی بنیاد کیا ہے؟ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی طاقتور خیال سے۔ ہل کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر بڑی کامیابی، ہر بڑی دولت پیسوں سے یا وسائل سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس کی شروعات ہوتی ہے ایک اکیلے، بالکل واضح خیال سے جو کسی کے ذہن میں مضبوطی سے بیٹھ جائے۔ اور یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اصل دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ فلسفہ آیا کہاں سے۔ یہ کوئی تھیوری نہیں ہے جو بس سوچ لی گئی، نہیں جناب، یہ نتیجہ ہے 25 سال کی محنت کا، جو مشہور صنعت کار اینڈریو کارنیگی کے کہنے پر کی گئی۔ نیپولین ہل نے اپنے دور کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کیا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ان سب میں آخر مشترک کیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب نے اسے کچھ اصولوں میں تقسیم کیا ہے۔ چلے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، یعنی کامیابی کے لیے اپنا ذہنی خاکہ یا مائنڈ سیٹ کیسے تیار کیا جائے۔ تو اس کی بنیاد ٹکی ہے 3 چیزوں پر۔ پہلی، صرف ہلکی پھلکی خواہش نہیں، بلکہ ایک شدید خواہش، ایسی خواہش جو آگ کی طرح ہو۔ دوسرا ہے غیر متزلزل یقین، یعنی اپنے آپ پر اور اپنے مقصد پر ایسا پختہ یقین جسے کوئی ہلا نہ سکے۔ اور تیسرا ہے خود تلقینی، جو کہ اپنے ذہن کو اس مقصد کے لیے تیار کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اچھا، یہ خود تلقینی ہے کیا چیز؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ اپنے لاشعوری ذہن کو بار بار مثبت پیغام دے رہے ہیں، جیسے کوئی روز صبح اٹھ کر خود سے کہے، میں پر اعتماد ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، اور اتنا کہے کہ یہ بات اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے اور اس کے عمل خود بخود اس سوچ کے مطابق ڈھل جائیں۔ یہی وہ پل ہے جو خواہش کو یقین میں بدلتا ہے۔ کتاب یہاں پر بہت ہی عملی ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس خواہش کو حقیقت میں کیسے بدلنا ہے۔ ہل نے اس کے لیے 6 قدموں کا ایک فارمولا دیا ہے۔ پہلا، بالکل ٹھیک ٹھیک طے کریں کہ کتنی رقم چاہیے۔ دوسرا، یہ فیصلہ کریں کہ اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے۔ تیسرا، ایک پکی تاریخ مقرر کریں۔ چوتھا، ایک ٹھوس منصوبہ بنائیں۔ پانچواں، ان سب باتوں کو کاغذ پر لکھ لیں۔ اور چھٹا، جو سب سے اہم ہے، اس لکھے ہوئے بیان کو روز صبح اور رات کو اونچی آواز میں پڑھیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ یہ سب کچھ حاصل کر چکے ہیں۔ تو جب ذہن تیار ہو گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک ایکشن پلان۔ تو آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی عملی منصوبہ۔ یہاں پر ہل ایک بہت عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم سب سنتے ہیں کہ علم طاقت ہے، لیکن ہل کہتے ہیں نہیں، علم صرف ممکنہ طاقت ہے۔ اصل طاقت یہ تب بنتا ہے جب اسے ایک واضح منصوبے میں ڈھالا جائے اور کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، ورنہ یہ صرف دماغ میں پڑی ہوئی بیکار معلومات ہے۔ اور یہیں پر خواہش کرنے اور منصوبہ بندی کرنے میں فرق واضح ہوتا ہے۔ صرف خواہش کرنا ایک بے عملی ہے، جیسے کوئی کہے کاش میں امیر ہو جاؤں، لیکن منصوبہ بندی ایک عمل ہے۔ یہ کہنا کہ یہ میرا منصوبہ ہے، اس تاریخ تک میں اتنی رقم کماؤں گا، ایک صرف خواب ہے، جبکہ دوسرا، جب اس میں شدید خواہش شامل ہو جائے تو حقیقت کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو ایک کامیاب منصوبے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ ہل کے مطابق 3 مزید اصول ہیں۔ پہلا، خصوصی علم، یعنی اپنی فیلڈ کا گہرا علم۔ دوسرا، تخیل، جسے وہ ذہن کی ورکشاپ کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سارے منصوبے بنتے ہیں۔ اور تیسرا، منظم منصوبہ بندی، یعنی ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک قابل عمل پلان بنانا۔ اچھا، منصوبہ بھی بن گیا، اب اس کو رفتار کیسے دی جائے؟ یہ ہمیں لے آتا ہے تیسرے حصے کی طرف، یعنی ان نادیدہ قوتوں کو استعمال کرنا جو کامیابی کو تیز کرتی ہیں۔ یہاں 3 اصول ہیں جو ایکسلریٹر کا کام کرتے ہیں۔ پہلا، فیصلہ، یعنی ٹال مٹول کو ختم کر کے جلدی فیصلے کرنے کی صلاحیت۔ دوسرا، استقامت، مطلب ہار مانے بغیر ناکامیوں کے باوجود لگے رہنا۔ اور تیسرا، ماسٹر مائنڈ کی طاقت، یعنی جب 2 یا 2 سے زیادہ ذہن ایک مقصد کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تو ایک تیسری زیادہ طاقتور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور فیصلے کی اہمیت پر یہ بات بہت خوبصورت ہے۔ ہل نے دیکھا کہ کامیاب لوگ بہت جلدی فیصلے کرتے ہیں، اور اگر انہیں بدلنا پڑے تو بہت سوچ سمجھ کر بہت آہستگی سے بدلتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ اس کے بالکل الٹ کرتے ہیں۔
وہ فیصلے کرنے میں دیر لگاتے ہیں اور انہیں بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ کتاب کے آخری اصول ذرا گہرے ہیں جو ہمارے ذہن کی پوشیدہ طاقتوں پر بات کرتے ہیں۔ ان میں جنسی توانائی کی تبدیلی شامل ہے، یعنی اس طاقتور توانائی کو تخلیقی کاموں کی طرف موڑنا۔ اس کے علاوہ لاشعوری ذہن کو سمجھنا، دماغ کی طاقت کو استعمال کرنا اور چھٹی حس یعنی اپنی اندرونی آواز یا وجدان کو پروان چڑھانا شامل ہے۔ لیکن اس سارے سفر میں ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے، اور یہ ہمیں لے آتا ہے چوتھے حصے پر، یعنی خوف کے ان 6 بھوتوں کو ہرانا جن کا ہم سب کو سامنا ہے۔ حل کا ماننا ہے کہ کامیابی کا اصل دشمن باہر کے حالات نہیں بلکہ ہمارے اندر کا خوف ہے۔ وہ 6 بنیادی خوفوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہمارے ارادوں کو مفلوج کر دیتے ہیں اور ہمیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس پورے فلسفے کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور یہ خوف ہیں غربت کا خوف جو ہمیں کوئی بھی رسک لینے سے روکتا ہے، تنقید کا خوف جس کی وجہ سے ہم اپنے خیالات دوسروں کو بتانے سے ڈرتے ہیں، بیماری کا خوف جو ہمیں منفی سوچ میں مبتلا رکھتا ہے، محبت کھونے کا خوف، بڑھاپے کا خوف اور آخر میں موت کا خوف۔ ہیل نے انہیں 6 بھوت کہتے ہیں جو ہمارے ذہنوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خوف اتنے طاقتور ہیں تو ان پر قابو کیسے پایا جائے؟ ان کا علاج کیا ہے؟ جواب اسی فلسفے کے اندر ہی چھپا ہے، اور یہ ہمیں ہمارے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی دولت کی ماسٹر چابی۔ کتاب کا جو مشہور راز ہے وہ کوئی جادوئی منتر نہیں ہے، یہ بہت سادہ سی بات ہے، اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ یہ صلاحیت کہ اپنے ذہن کو ایک واضح مقصد سے اس طرح بھر دیا جائے کہ وہاں خوف اور شک کے لیے کوئی جگہ ہی نہ بچے۔ اور یہی حتمی نتیجہ ہے۔ ماسٹر چابی یعنی کامیابی کا سب سے بڑا راز کوئی نظر آنے والی چیز نہیں، لیکن یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ وہ اختیار ہے کہ انسان اپنے ذہن میں دولت کی کسی بھی شکل کے لیے ایک شدید خواہش پیدا کر سکے۔ نیپولین ہل کے مطابق ہر قسم کی دولت کا آغاز بس یہیں سے ہوتا ہے۔ تو اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی شدید خواہش ہے جسے آپ اپنے ذہن میں پیدا کریں گے۔